السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک مسلمان اور ایمان والا بنایا، اور اللہ نے ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ایک ایمان نصیب عطا فرمایا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، میرا آج کا موضوع سخن ہے قبر والوں کے مختلف درجات کا منکشف ہونا۔ قبر والوں کے مختلف درجات کا منکشف ہونا بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ میں نے حق تعالیٰ شانہ سے دعا کی کہ مجھے قبر والوں کے مقامات معلوم ہو جائے، مجھے قبر والوں کے مقامات معلوم ہو جائے۔ چنانچہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہوگی اور قبریں شق ہوں گے۔ قبر والوں پر نظر پڑی تو دیکھا کہ کوئی ظریفت کے پر آرام کر رہے ہیں، ظریفت کے بچھونے پر آرام کر رہا ہے۔ قبر والوں پر نظر پڑی تو دیکھا کہ کوئی ظریفت کے بچھونے پر آرام کر رہا ہے، اور کوئی ریشمی فرش پر لیٹا ہوا ہے، اور کوئی کسی کے نیچے دیبا کا سبز بستر ہے، اور کوئی تخت پر رونق افروز ہے، اور کوئی پھولوں کی سیج پر مزے کر رہا ہے، اور کوئی ہنس رہا ہے اور کوئی رو رہا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے کہا کہ اے اللہ، اگر آپ چاہتے تو ان سب کو برابر کر دیتے۔ اے اللہ، اگر آپ چاہتے تو ان سب کو برابر کر دیتے۔ میری یہ بات سن کر ان لوگوں میں سے ایک نے چلا کر کہا کہ برابر کیسے ہوتے؟ سب کے اعمال الگ الگ ہے۔ پھر اس نے اس کی تفصیل بتائی کہ ظریفت والے عمدہ اخلاق والے لوگ ہیں، اور دیبا اور ریشمی بستر والے شہید لوگ ہیں، دیبا اور ریشمی بستر والے شہید لوگ ہیں، اور ہنسنے والے توبہ کرنے والے ہیں، اور ہنسنے والے جو ہنستے ہیں وہ توبہ کرنے والے ہیں، اور رونے والے گناہگار ہیں، اور بڑے درجوں والے جو تختوں پر رونق افروز ہے، اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھنے والے ہیں۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں آپس میں محبت رکھنا ہے، نہ کہ لڑائی، نہ کہ جھگڑا، نہ کہ دشمنی،
نہ کہ کسی کی برائی، نہ کہ کسی کی چغلی، نہ کہ کسی کی کوئی بات ہم کو کرنا ہے، بلکہ اپنے آپس میں محبت اور الفت رکھنا ہے، آپس میں محبت و الفت کے ساتھ جینا ہے، مرنا ہے۔ جب ہم کو جینا ہوگا، مرنا ہوگا، تو محبت کے ساتھ آپس میں محبت رکھنے والے جو ہے اللہ کے نزدیک ہے۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ الفت کرنا ہے۔ محبت و الفت کے ساتھ ہم کو اس دنیا میں جینا ہے، نہ کہ کسی کی چغلی، کسی کے پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا۔ اس کا بہت بڑا سخت عذاب ہے، سخت گناہ ہے۔ اس لیے ان گناہوں سے ہمیں بچ کر کے چلنا ہے، اللہ کے نزدیک میں اللہ سے محبت رکھنا ہے، اور اللہ کے نزدیک میں ہم کو رہنا ہے، اللہ کے سامنے رہنا ہے، اللہ کے پاس رہنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی۔ محنت کیا کرنا ہے کہ 5 ٹائم کی نمازیں ادا کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو دین کی نماز کی دعوت دینی ہے کہ بھائی آپ آئیے نماز پڑھنے کے لیے، بھائی آپ آئیے نماز پڑھنے کے لیے، ہم جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ یا تو پھر آپ کو کوئی جانکاری ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا، تو اس بات کو اس کے سامنے شیئر کرے اور اس کو بتائے اور سمجھائے، سمجھا بجھا کر اس کو اللہ کے طرف، اللہ کے اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کے واسطے نماز پڑھنے کے لیے اللہ کا خوف پیدا کرے اس کے اندر، اور پیدا کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کے واسطے اللہ کے گھر میں آ کر 5 ٹائم نمازی پڑھنے والے بنائیں۔ اگر وہ 5 ٹائم نمازی پڑھنے والا بن جائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ پوری زندگی اگر نماز پڑھتا رہے گا وہ، آپ کے وجہ سے، آپ کے ذریعے سے، تو جا کر کے آپ کو پوری زندگی اس کے نماز کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اس کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کے وجہ سے آپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے ہمیں دل میں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت پیدا کر کے ایک دوسرے کو نماز کی دعوت، نماز کی تلقین، قرآن پڑھنے کے بارے میں بتانا، قرآن کو سیکھنا، سکھانے کے بارے میں بتانا، سیکھنے کے بارے میں بتانا، جس کو معلوم نہیں ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرنا، یہ سب ہمارے کام ہیں۔ اللہ کے نزدیک اللہ سے لو لگانے کا ذریعہ ہے، اللہ کے پاس پہنچنے کی ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں انشاءاللہ جو ہے، ہمیں انشاءاللہ اللہ کے بتائے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، اس کے راستے پر چلنا ہے، اور دین کی کام کو انجام دینا ہے۔ 5 اعمال، 5 کام کرنا ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر کے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کرے کہ ہم تمام حضرات کو امن و امان رکھے اور سلامتی کے ساتھ رکھے، اور اللہ اگر موت دے تو کلمے والی موت نصیب عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے دعا کرے کہ ہم تمام امت مسلمہ، مسلمین بھائی بہن، جتنے بھی بڑے بچے، جتنے بھی اس دنیا کے اندر حیات میں ہیں، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، اور آنے کے لیے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو میں ہم سے کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی تو اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہیں گے انشاءاللہ۔